نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ شدید العقاب یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ نہ حلال سمجھو شعائر اللہ کو ولا الشہر الحرام اور نہ حرمت والے مہینوں کو ولا الہدیہ اور نہ قربانی کے جانوروں کو ولا القلائد اور نہ پٹا ڈالے ہوئے جانوروں کو ولا آمین البیت الحرام اور نہ بیت الحرام کو آنے والوں کو یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا جو تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب سے اور رضا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی حالت احرام سے نکل جاؤ پس شکار کر سکتے ہو ولا یجرمنکم شنآن قوم اور نہ ابھارے تمہیں مخالفت کسی قوم کی ان صدوکم عن المسجد الحرام کہ تم روک دو ان کو مسجد حرام سے ان تعتدوا یہ کہ تم زیادتی کرو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اور تعاون کرو نیکی اور تقوی پر وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور نہ تعاون کرو گناہ اور زیادتی پر وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورۃ المائدہ کا پہلا رکوع آیت نمبر 2 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں رب العالمین اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین گزشتہ سبق میں آیت نمبر 1 میں آپ نے سنا کہ آیت کا اور سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون آسان لفظوں میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ حلت اور حرمت کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے بے شک جن چیزوں کی حرمت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے ان کا احترام کرو جن سے اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا ان کو اپنی طرف سے حرام مت بناؤ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مویشی جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ان کو اپنی طرف سے حرام مت بناؤ حالت احرام میں شکار کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حرام ہی سمجھو آج کے سبق میں شاعر اللہ کا احترام کرنا ان کا حکم دیا گیا ہے۔
شعائر اللہ سے مراد مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض اقوال تو یہ ہیں کہ وہ چیز جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، جیسے کعبۃ اللہ، اور اسی طرح جناب قرآن مجید کو کلام اللہ، اور جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ تو جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے وہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ ویسے شاعر نشانی کو کہتے ہیں، اس لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو دین کی پہچان ہو وہ شاعر اللہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ مسواک کرنا بھی سنت ہے، اذان دینا بھی سنت ہے، لیکن اذان شاعر اللہ میں سے ہے کہ پہچان ہے اسلام کی۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے اگر مسلمان جہاد کے لیے جائیں اور جہاد جاری ہو اور کسی ایسی بستی میں ہو جہاں اذان کی آواز ہی نہ آئے تو یہ نشانی ہوگی کہ یہ بستی مسلمانوں کی نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی بستیوں میں تو اذان کی آواز آتی ہے۔ تو یہ اذان ہے تو سنت، لیکن شاعر اسلام میں سے، اسلام کی ایک پہچان ہے۔ ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، جیسے آپ سکھوں کو دیکھتے ہیں جناب، انہوں نے پگڑی باندھی ہے، کڑا ڈالا ہے، یہ ان کی پہچان نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ہر دیگر مذاہب، ہر ایک کی اپنی اپنی کوئی خاص نشانی ہوتی ہے۔ تو اسلام کی جو پہچان ہے، جو چیزیں، وہ ہیں شاعر اللہ۔ تو شاعر اللہ کا احترام کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ شاعر اللہ کا احترام کرنا ضروری ہے۔ سورۃ الحج میں فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو شاعر اللہ کا احترام کرے گا اس کا دل تقوی والا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کسی اللہ کے دین کی پہچان اور نشانی کا احترام اسی لیے کیا جائے گا نا کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو ظاہر بات ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کیا جائے گا، تو دل تو تقوی والا ہوگا تب ہی کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنہا من تقوی القلوب، جس نے شاعر اللہ کا احترام کیا اس کا دل تقوی والا دل ہے، پرہیزگاری والا دل ہے۔ تو شاعر اللہ کا احترام کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور یہ دیکھیے کہ آیت نمبر 2 ہے اور خطاب نمبر بھی 2 ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ آیت نمبر 1 میں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے اور آیت نمبر 2 میں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے، اور یہ اہل ایمان کو بہت ہی عزت والا خطاب ہے اللہ کی جانب سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، حلال نہ سمجھو شاعر اللہ کو، یعنی شاعر اللہ کو احترام دو، جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے ان کو تم بھی عزت دو۔ آگے وہ جو شاعر اللہ ہے نا جی، ان میں سے چند ایک کی مثال بیان کر دی تاکہ واضح ہو جائے۔ فرماتے ہیں وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، اسی طرح حرمت والے مہینوں کو، اب مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں لیکن 4 مہینوں کو حرمت دی گئی ہے، جیسا کہ 10ویں پارے سورۃ التوبہ میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی، یہ نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، نہیں، بلکہ جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی اس وقت سے مہینے 12 ہیں، اور 12 مہینے میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں ظلم نہ کرو، ان میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ 4 مہینے 3 تو اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یعنی ایک محرم اور 2 اس سے پہلے، اور ایک الگ ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کے اندر لڑائی کرنا، جن کے اندر قتال کرنا منع ہے۔ سورۃ البقرہ میں گزر گیا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے، قل قتال فیہ کبیر، آپ کہیں ان میں لڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو حرمت والے یہ 4 مہینے، ان میں لڑائی اور قتال ممانعت ہے۔ اصل تو ان کی وجہ حرمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، سب سے بڑی تو وجہ یہی ہے، لیکن حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ یہ حرمت والے جو مہینے تھے نا، یہ صرف اسلام میں نہیں، دیگر مذاہب بھی ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔
حتیٰ کہ مشرکین بھی ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ تو ان مہینوں میں لڑنا وہ بہت بڑا جرم سمجھتے تھے اور لڑائی رک جاتی تھی۔ اب ایک مہینہ ہے ذوالحجہ کا، ایک اس سے پہلے ہے اور ایک اس کے بعد والا ہے۔ محرم اس کے بعد ہے اور ذوالقعدہ اس سے پہلے ہے۔ حج کے لیے قافلے چلتے تھے تو ظاہر بات ہے مہینہ پہلے چلتے تھے، یا چلو 20 دن 10 دن پہلے چلتے تھے، اور واپس جانے میں 10-20 دن ان کو لگ جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حج والا مہینہ ایک اس سے پہلا ایک اس کے بعد والا، تاکہ قافلے حج کے لیے آئیں، راستے میں لڑائی جھگڑا فساد نہ ہو، اور لوگ ان کے ساتھ اگر کسی کی دشمنی بھی ہے تو حرمت والے مہینوں کی وجہ سے ان کا لحاظ کرے، اور حج کے قافلے اللہ کے گھر کی جانب امن اور سکون کے ساتھ آ جائیں، پہلے بھی ایک مہینہ اور بعد میں بھی، تاکہ واپسی میں آسانی کے ساتھ اسی امن اور بے خوف ہو کر اپنے گھر تک پہنچ جائیں۔ یہ گویا کہ اس کی علت اور وجہ ہے۔ تو حج کے لیے 3 مہینے گویا کہ حرمت والے قرار دے دیے گئے، اور ایک مہینہ رجب میں ان کے علاوہ دور کر کے کہ اگر کوئی شخص عمرہ وغیرہ کے لیے آئے، چلو حرم کی زیارت کے لیے پھر آئے، تو ایک مہینہ اور بھی بیچ میں ایسا ہونا چاہیے جس میں اگر دشمنی بھی ہو تو لوگ لڑائی نہ لڑیں۔ تو واللہ عالم یہ 4 مہینے برکت حرمت والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ ان کی عزت کا خیال کرنا بھی شاعر اللہ کا خیال کرنا ہے۔ دیکھیں جی، گناہ ہر جگہ گناہ ہی ہے، لیکن اگر آپ مسجد میں کریں گے تو کیا ہے، اس جگہ کے احترام کی وجہ سے یہ گناہ کی حرمت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو شاعر اللہ کا احترام کرو، وللشہر الحرام، خصوصاً حرمت والے جو مہینے ہیں نا ان کا احترام بھی رکھو۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں وللہدی وللقلائد، ہدی اور قلائد، ہدی کہتے ہیں اس جانور کو جو حرم کے اندر ذبح کرنے کے لیے لے جایا جائے، جیسے پہلے وقتوں میں حاجی اپنی قربانی ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، قافلے چلتے تھے اور جناب اپنے بکری اپنے جناب دمبا وہ ساتھ لے گئے، یہاں سے قافلے جا رہے ہیں اور ان میں قربانی والا جانور بھی ساتھ جا رہا ہے، تو یہ وہ بکری ہے، یہ وہ دمبا ہے جو اللہ کے نام پر اللہ کے حرم میں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے، لہٰذا گویا کہ یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہو گیا، یعنی ایک اسلام کی نشانیوں میں سے ہو گیا، کیونکہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اللہ کے نام پہ قربان ہونے والا جانور جا رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا، اللہ کے اسلام کی دین کی نشانی ہو گیا، اس کا بھی احترام کرو۔ وللقلائد، پٹے والے جانور، پٹے والے وہ جانور ہیں، ہدی اور قلائد میں علماء نے فرق یہ لکھا ہے کہ ہدی سے مراد چھوٹے جانور ہیں جیسے بکری اور دمبا ہو گیا، اور قلائد سے مراد بڑے جانور ہیں جیسے بیل ہو گیا یا اونٹ ہو گیا۔ ان کو جب قافلے چلتے تھے، اب ظاہر اونٹوں پر سواری بھی ہوتی تھی اس وقت، اور اونٹ قربانی کے لیے بھی لے جا رہے ہوتے تھے، تو اب اونٹ تو سارے ہی ہیں، کیا پتہ چلے گا کہ جناب اس میں حج کے لیے قربانی کے لیے کون سا اونٹ لے جایا جا رہا ہے، تو اس کے گلے میں خاص قسم کا پٹا ڈال دیتے تھے جو یہ نشانی ہوتی تھی کہ جناب یہ حج کے لیے جا رہا ہے اور یہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، جیسے آج کل حاجیوں کے ہاتھوں میں ڈالا ہوتا ہے نشان، جہاز والے ڈال دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ حاجی صاحب جا رہے ہیں، ایسے ہی پہلے اونٹوں کے ڈالا ہوتا تھا پٹا، تو مطلب یہ ہے کہ ایک نشانی لگا دیتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ عام اونٹ نہیں ہے سواری والا، بلکہ یہ وہاں قربانی کے لیے ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ تو بارکہ فرماتے ہیں جو اللہ کے گھر میں یا اللہ کے نام پر قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہو اس کا احترام کرو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اب آپ یہاں جو قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں ان کا بھی باقی جانوروں کی بنسبت احترام زیادہ ہے، کیونکہ وہ پھر شاعر اللہ میں سے ہو گئے، وہ اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے مختص ہو گئے جانور۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ باقیوں کو آپ مارتے پیٹتے رہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ ذرا اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے مختص ہو گئے قربانی والے جانور، اس لیے ان کا احترام کرو، ان کا خیال کرو، ان کو رسوا نہ کرو۔ جیسے زمانہ جہالت میں بھی نا وہ جو پٹے والے یا اسی طرح ہدی کے جانور، راستے میں اگر کسی کی فصل میں کوئی چلا گیا اور اس نے منہ مار لیا تو لوگ روکتے نہیں تھے، کہتے یار اللہ کے گھر میں جا رہا ہے قربان ہونے کے لیے، اگر اس نے 2 دن کے گھاس کے کھا لیے تو کیا حرج ہے،
تو یہاں بھی مطلب وہی ہے کہ ان کا احترام کرو، اللہ کے گھر میں اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے جو جانور جا رہا ہے اس کا احترام کرو۔ آگے فرماتے ہیں جی ولا آمین البیت الحرام، اور جو اللہ کے گھر میں آنے والے ہیں، ظاہر بات ہے جب اس بکری کی، اس دمبے کی، اس اونٹ کی عزت ہے جو اللہ کے گھر قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس حاجی صاحب کی بھی عزت اس سے کہیں زیادہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ تو اس حاجی صاحب یا اس عمرہ کرنے والے کے ساتھ اگر آپ کی کوئی ناراضگی بھی ہے، اگر آپ کا کوئی اختلاف بھی ہے، تو ہرگز لڑائی نہ کرو اور اس کو عزت دو، کیونکہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، اللہ کے گھر کا مسافر ہے۔ حدیث پاک میں نہیں آتا کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے نا، وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اب فرمایا اس شخص کو تنگ نہ کرو جو اللہ کی ذمہ داری میں آ چکا ہے، فرمایا ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سزا دے دے اور عذاب دے دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے گھر کی زیارت کی طرف جا رہا ہے، رب کا مہمان بن کے حاجی بھی جا رہا ہے، تو اس کو آپ تنگ نہ کریں، اس کو آپ اذیت نہ پہنچائیں۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا ہی مقصود ہو سکتی ہے۔ اللہ نمود و نمائش سے بچائے۔ بعض شریعت کے وہ احکامات ہیں نا جی جو انسان کی ذہن میں سمجھ آتی ہے، ان کی حکمت سمجھ آتی ہے۔ مثلا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اس لیے میں دے رہا ہوں جی، مالدار آدمی ہوں تاکہ جو نادار ہے اس کے ساتھ تعاون ہو جائے، ہر بندہ سمجھ جائے ٹھیک ہے جی امیروں پہ زکوٰۃ ہے، غریبوں پہ کوئی نہیں ہے۔ بعض شریعت کے وہ احکامات ہیں جو انسانی عقل میں سمجھ نہیں آتے۔ مثلا یہاں سے حج کے لیے گئے اور لاکھوں روپے لگا کر گئے، وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ وہاں جا کر بس ادھر دوڑ یہ چکر لگا اور واپس آ جا۔ اسی وجہ سے بعض جو صرف عقل کے پجاری ہیں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، جناب کیا ضرورت ہے اتنے پیسے لگانے کی جی؟ وہاں گئے اور جناب چکر لگا کے واپس آ گئے، یہ حج ہو گیا؟ حالانکہ بندگی اسی کا نام ہے، بندگی جس کو ہم کہتے ہیں نا جی، کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، غلامی میں آ جانا۔ بھائی ایک کام اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بندگی اسی کا نام ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ بندگی اس کا نام ہے، اس پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، جو رب کے گھر کی زیارت کے لیے گئے، اللہ کے فضل اور رضا کے لیے گئے، اور کیا مقصد ہے؟ یا اللہ تو راضی ہو جائے، ہمیں اس کی حکمت سمجھ نہ بھی آئے تو میرے مالک تیرا جو حکم ہے اس لیے ہم لبیک لبیک کہتے ہوئے بھاگ رہے ہیں جہاں تو نے حکم دیا ہے۔ آگے جی وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی حالت احرام سے نکل جاؤ پھر شکار کر سکتے ہو۔ کیونکہ پہلی آیت میں آپ نے سن لیا کل کے سبق میں غیر محل الصید وانتم حرم، پہلی آیت میں گزر گیا کہ حالت احرام میں شکار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اس کی رخصت بھی دی جا رہی ہے کہ حالت احرام سے نکل کر شکار کرنا منع نہیں ہے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا دو چیزیں ہیں، ایک حالت احرام میں، ایک حدود حرم میں۔ حدود حرم تو ہے ہی حرم کی حدود، اس میں تو ویسے حدود حرم سے باہر ہو اور بندہ احرام سے بھی باہر ہو پھر جناب شکار کر سکتا ہے، لیکن حدود حرم کے اندر ہو تو وہاں شکار منع ہے، اور حالت احرام میں ہو تب بھی شکار منع ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ دیکھیں جی حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا نا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کیونکہ نبی کا خواب تو اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے کہ جناب عمرہ کریں گے اور مکہ جائیں گے۔ مکہ سے عمرہ سے ویسے ہی محبت ہے ہر مسلمان کی، صحابہ کرام کو تو دوہری محبت تھی کیونکہ ان کا تو اپنا آبائی گاؤں ہی ہو تھا اور وہاں سے ہجرت کر کے نکلے ہوئے تھے، تو ظاہر بات ہے دو محبتیں ان کی جمع ہو گئی، ایک تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنا جو ہر مسلمان کا جذبہ ہوتا ہے، دوسرا اپنا گاؤں اگر وہ ہو تو پھر تو اور زیادہ وہاں سے بندہ نکلا ہو اس طرح مجبوری کے عالم میں۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے
اور جناب عمرے کی نیت سے چل پڑے۔ حدیبیہ کے مقام پر گئے، مشرکین نے روک لیا اور کہا جی ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ آگے لمبا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ پھر جناب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا گیا کہ ہم عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آ رہے۔ بلکہ بالآخر معاہدہ یہ طے ہوا کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال بے شک آپ آ جائیں۔ تو اب انہوں نے کیوں روکا؟ اللہ کے گھر سے کیوں روکا؟ صرف ذاتی دشمنی کی وجہ سے، ورنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کوئی جنگ کی نیت سے تو جا نہیں رہے تھے، بس ایک مخالفت تھی۔ اب انہوں نے جناب روکا مسلمانوں کو کہ جناب تم نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، عمرہ کے لیے نہ جاؤ۔ اب لا محالہ انسان کی مزاج میں نا انتقام بھی ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں جو چیزیں ہیں اس میں ایک انتقام بھی ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے، اب وہی کام اس کا جب میرے پاس پھنسے نا تو میرے دل میں بھی آتا ہے اچھا اب تو میں نے بدلہ لینا ہے اس سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ تم کسی قوم کی مخالفت میں اس کو عمرہ سے نہ روکو، اللہ کے گھر سے نہ روکو۔ یعنی کل مکہ فتح ہو جائے گا، کل تمہارے پاس اقتدار ہوگا، پھر کوئی لوگ آئیں گے عمرہ کے لیے، کل انہوں نے آپ کو روکا ہوا ہوگا تو تم ان کو اللہ کے گھر سے نہ روکو، تم ان کو اللہ کے گھر سے نہ روکو۔ جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ رہا ہے اس کو آنے دو۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اے مسلمانوں، یعنی یہ خطاب مسلمانوں کو ہے کہ یعنی جب تمہارے پاس اقتدار آ جائے، پھر وہ لوگ، اب ان میں سے کوئی مسلمان بھی ہو گئے ہوں گے، وہ اگر وہ آئے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے یا بیت اللہ کی زیارت کے لیے، ان کو مت روکو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اقتدار نہ بھی آئے تو بعض ایسے علاقے تھے جہاں مسلمان رہتے تھے اور وہاں سے کئی لوگ حج کے لیے گزر کر جایا کرتے تھے مکہ کی جانب، اگرچہ وہ لوگ بھی مسلمان نہیں، مشرک تھے، مشرکین بھی تو حج کیا کرتے تھے، اگرچہ شرک کی وجہ سے ان کے اعمال برباد صحیح، لیکن اب اس وقت جا تو وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے رہے، تمہاری ان کے ساتھ لڑائی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جا رہے ہیں اس وقت رب کے گھر کی زیارت کے لیے، ان کو کچھ نہ کہو۔ اللہ کے گھر کی احترام میں جو اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، چاہے وہ مشرک اور کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ کے گھر جانے سے مت روکو، وہ جا رہا ہے اس کو جانے دو۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم دشمنی میں آ کے انہیں روک دو مسجد حرام سے، اللہ کے گھر سے روک دو، ایسے نہ کرو۔ ان تعتدوا، پھر تو تم کیا کرو گے؟ زیادتی کرو گے، کیونکہ ایک آدمی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، چاہے اس کا جو بھی عقیدہ نظریہ ہے، اب تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے نا، اس کو اس سے مت روکو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ سورۃ التوبہ میں بلکہ ایک آیت ہے، آگے آئے گی انشاءاللہ، کہ مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی، وَلَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ مشرک نجس ہے، آئندہ وہ مسجد حرام کی زیارت کے لیے نہ آئے۔ جیسا کہ آپ اب بھی جانتے ہیں کہ جو حدود حرم ہے وہاں پہ مشرکین اور کفار کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع قرار دی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بعد میں جب یہ حکم تھا نا، پہلے تو یہ حکم تھا کہ اگر کوئی جاتا ہے کافر مشرک تو جانے دو، بعد میں سورۃ التوبہ کے اندر منع کر دیا گیا کہ جو کافر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حرم کو نہیں مانتا، وہ اس کو مت جانے دو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا وہ مت جائے، یہ مسلمانوں کی خاص جگہ ہے جہاں پہ ایمان والے ہی جائیں۔ باقی کسی کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس کو مت روکو، مثلا میرے ساتھ کسی کا اختلاف ہے، اور جیسے مشرکین نے پہلے مسلمانوں کو روکا تھا، پھر اس قبیلے میں سے کوئی مسلمان ہو کر آپ حج کرنا چاہے تو آپ اس کو مت روکو، کیونکہ اب وہ ایمان لے آیا ہے، اب اللہ کے گھر سے مت روکو۔ باقی جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، سورۃ التوبہ میں دوبارہ حکم آ گیا کہ اس کو اللہ کے گھر میں نہ جانے دیا جائے۔ تو فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پر، نیکی اور تقوی کے کام۔ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے کوئی جا رہا ہے، اس کے ساتھ الٹا تعاون کرو، اس کو اذیت پہنچانا،
اس کو روکنا یا نیکی کے کام سے کسی نیکی کے کام سے منع کرنا، اس سے اجتناب کرو۔ نیکی کا کام جو بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو آج کے سبق میں ان چیزوں کا بیان تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت اور عزت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ان کی حرمت اور ان کی عزت کا خیال کرو۔ ان میں سے مثال کے طور پہ چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ حرمت والے مہینے، قربانی کے جانور، بیت اللہ کی زیارت کو جانے والے لوگ، اسی طرح جناب نیکی کا کوئی بھی کام ہو اس میں فرمایا تعاون کرو، برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ حلال سمجھو شعائر اللہ کو، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کو، ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ قربانی کے جانوروں اور نہ پٹے والوں کو، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بیت الحرام کو آنے والے کو، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب سے اور رضا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ پس شکار کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ ابھارے تمہیں کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ روکے انہیں مسجد حرام سے، ان تعتدوا، زیادتی کرتے ہوئے، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تعاون کرو نیکی اور تقوی پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور نہ تعاون کرو گناہ اور زیادتی پر، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔